لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالجراد مسوة فإذا القرآن من كالجراد فإذا عن القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ الاعراف کا مطالعہ جاری ہے اور آج کا مطالعہ شروع ہوگا انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 سے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے اعلان اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ پہلے رسول مخصوص قوم، علاقے اور وقت کے لیے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلاموں پر۔ واتبعوہ، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کرو۔ یہ بہت قیمتی بات، اللہ کے رسول کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ ہدایت چاہتے ہو تو رسول اللہ کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہوگی، تب ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کا بیان ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، جو حق کو تسلیم بھی کرتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے اور انصاف کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں جدا جدا تقسیم کر دیا 12 گروہوں میں۔ 12 قبائل تھے، علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیا، اور ان کے لیے پانی اور دیگر معاملات کا بھی معاملہ تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اب وہ باتیں آ رہی ہیں جو پہلے سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب ان سے ان کی قوم نے پانی کا سوال کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنا عصا مارو پتھر پر۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ اور قبیلے نے اپنے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا۔ قبائلی زندگی میں جھگڑے وغیرہ کے امکانات زیادہ ہوتے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے پانی کا انتظام بھی علیحدہ کر دیا۔ یہ نعمت اللہ ان کو بغیر محنت کے عطا کر رہا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر ابر کا، بادل کا سایہ بھی کر دیا، دھوپ سے بچاؤ ہو رہی، اور من و سلوہ عطا فرمایا، تو غذا کا بھی اہتمام ہونا شروع ہو گیا۔
कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन पाकीदा चीज़ों में से जो हमने रिस्क के तौर पर तुम्हें अता फरमाई। बेशुमार नेमतें अल्लाह दे रहा है। फरमाया वमा ज़लमूना, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, नाशुक्री करके अपना ही नुकसान किया, हमारा कुछ ना बिगाड़ा। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी जानों पर ही जुल्म करते थे। वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रिया, और याद करो जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। वकुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम, और उसमें से खाओ जहाँ से तुम चाहो। वक़ूलू हित्ततुन, और कहना हित्ता कि ए अल्लाह बख्श दे। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, और दरवाजे से सजदा करते हुए यानी आजिज़ी से दाखिल होना। नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम, हम तुम्हें तुम्हारी ख़ताएँ मुआफ़ कर देंगे। सनज़ीदुल मुहसिनीन, हम अनक़रीब इहसान करने वालों को बदला देंगे, उम्दगी के साथ अमल करने वालों को अनक़रीब बदला मिलेगा। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, बस बदल डाला उनमें से उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया बात को बरक्स उस बात के जो उन्हें कही गई थी। कहा गया था कि हित्ता कहना ए अल्लाह बख्श दे, वो हिंता हिंता कहने लगे ए अल्लाह गेहूं के दाने अता फरमा दे, और चीज़ें मांगना शुरू कर दी, यानी दुनिया परस्ती हो गए। फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यज़लिमून, बस हमने उन पर आसमान से उनके जुल्म की वजह से अदाब भेजा। ये तफसीलात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब सूरतुल आराफ का 21वां रुकू शुरू हो रहा है। अस्हाबे सब्त का वाक़या आ रहा है। इनका जिक्र मुख्तसरन पहले कई मरतबा आ चुका है। इस मुकाम पर सूरतुल आराफ के 21वें रुकू में इनका वाक़या अल्लाह ताला ने तफसील से अता फरमाया। सब्त के मानी होते हैं हफ्ते का दिन। बनी इसराइल का एक गिरोह था जो एक बस्ती थी, दरिया के किनारे आबाद थी, और मछलियाँ पकड़ के ये शिकार करते थे। अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इनके लिए मुकर्रर फरमाया था इबादत के लिए, पूरा दिन हफ्ते का, सैटरडे का, और हफ्ते के दिन कोई कारोबार करना, दुनियावी मसरूफियत मना थी। अब इन्होंने देखा कि मछलियाँ जो हम पकड़ते हैं बाकी 6 दिन तो आती नहीं, हफ्ते के दिन ही आती थी। ऐसा क्यों होता था? नाफरमानी में पड़ गए थे, और जब ये लोग नाफरमानी में पड़े तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान भी सख्त लिया उनका। बंदे जिस तरफ चलते हैं अल्लाह उसी तरह का मामला करता है। अब हुआ है कि मछलियाँ हफ्ते के दिन के तो आती और उछल कूद करती हैं, उनको भी पता था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं हो सकता, और बाकी दिनों में नहीं आती। अब इन्होंने हीला किया, इन्होंने दरिया से छोटे छोटे तालाब, नहरें बनाकर काट लिए, और हफ्ते के दिन पानी वहाँ से ले लेते और फिर दरवाजे बंद कर देते, और इतवार के दिन जाके शिकार कर लेते थे। ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाते थे। अल्लाह को धोखा देना मुमकिन नहीं है। ये हीला करके इन्होंने अल्लाह के हुक्म के साथ खेल तमाशा किया। तो कुछ लोग वो थे जो ये नाफरमानी कर रहे थे, एक गिरोह। दूसरा गिरोह वो था जो इन नाफरमानियों से बच रहा था मगर नाफरमानी करने वालों को रोकता नहीं था। तीसरा गिरोह वो था जो खुद भी नाफरमानी से बचता था और नाफरमानी करने वाले गिरोह को रोकता भी था। यह पस मंज़र। अब आइए इस वाक़े का मुताला करते हैं। वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे उस बस्ती के बारे में सवाल कीजिए जो दरिया के किनारे आबाद थी। इद यादून फिस सबती, जबकि वो हफ्ते के दिन के बारे में ज्यादती करते थे। इद तातीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्रा, जबकि हफ्ते के दिन मछलियाँ बहुत कसरत से सामने आती थी खुल्लम खुल्ला। वयौम ला यस्बितूना, और जब हफ्ते का दिन ना होता बाकी दिन होते, ला तातीहिम कदालिक, इस तरह मछलियाँ नहीं आती थी। हफ्ते को खूब आ रही, बाकी दिनों में नहीं आ रही। नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, हम उन्हें आजमाते थे, क्यों कि वो नाफरमानियाँ करते थे। मालूम हुआ जब बंदे गुनाह करते, नाफरमानियाँ करते, तो इम्तिहान भी सख्त आ जाता है अल्लाह की तरफ से। वइद क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और याद करो जब उनमें से गिरोह ने कहा, लिमा तईदून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। ये दूसरा गिरोह तीसरे गिरोह को कह रहा है। दूसरा कौन सा था? जो नाफरमानी से बचता था मगर पहले गिरोह को नाफरमानी करने वालों को रोकता नहीं था। और तीसरा कौन सा? जो खुद भी बचता था और पहले गिरोह को नाफरमानी करने वालों को रोकता था। तो दूसरे गिरोह वाले तीसरे गिरोह वालों से कह रहे हैं, क्यों उन लोगों को तुम नसीहत करते हो कि जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या अल्लाह शदीद अदाब देने वाला है। तीसरे गिरोह के लोगों ने जवाब दिया, कौलू, बोले, माअज़िरतन इला रब्बिकुम, ताकि तुम्हारे रब के सामने अपनी माजरत पेश कर सकें। वलअल्लहुम यत्तकून, और शायद के समझाने से ये लोग बच जाएं, बाज आ जाएं गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें।
یہ تیسرے گروہ کا جواب ہے. کیوں سمجھاتے ہیں لوگوں کو, کیوں روکتے ہیں برائی سے؟ اللہ کو جواب دینا ہے بھائی, تاکہ اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکے. اور نمبر 2, شاید ہمارے سمجھانے سے یہ لوگ باز آ جائیں اور نافرمانی کو چھوڑ دیں. یہ تیسرے گروہ کا جواب آ گیا دوسرے گروہ کے لیے. فلما نسوا ما ذکروا به, پس جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی, انجینا الذین ینہون عن السوء, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑا برے عذاب میں, کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. پھر اللہ کا عذاب آیا. کون بچایا گیا؟ تیسرے گروہ والے جو برائی سے بچتے بھی تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے, وہ بچا لیے گئے. باقیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالم تھے اور وہ ہلاک کیے گئے اللہ کے عذاب کے ذریعے. ناظرین کرام, غور کیجئے, ہم کس گروہ میں شامل؟ پہلا گروہ برائیاں کرنے والا, دوسرا گروہ صرف برائیوں سے بچنے والا, روکنے والا نہیں تھا. تیسرا گروہ برائی سے بچنے والا بھی اور برائی سے روکنے والا بھی. ہم کسی چوتھے گروہ میں شامل تو نہیں؟ جی ہاں, سورہ توبہ کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو چوتھے گروہ کا بیان آئے گا, برائی کی دعوت دینے والے اور نیکی سے روکنے والے. اللہ ہمیں جائزہ لینے کی توفیق دے. یہاں بتایا گیا کون لوگ بچائے گئے؟ جو برائی سے بچتے بھی تھے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرتے تھے. یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ, مگر ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ كلام الله داوي. تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے, اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے. عمل کیا جائے, نماز کو اہمیت دی جائے, زکوٰۃ ادا کیا جائے, روزے رکھے جائیں, اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے. پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں, پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں, والدین کے حقوق ادا کریں. ساتھ سے سود نہ کھائیں, زنا نہ کریں, ناپ تول میں کمی نہ کریں. اپنے ہر عمل سے, عبادتوں کے اہتمام سے. جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کی بات مانتا ہے. شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے. ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے. آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں. بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال. فضائل اعمال ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو, سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو, ہر نظریہ, ہر نقطہ سچ کا. ہر دم, ہر پل, ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے, اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح, دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو. یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79. اقرأ كلام الله داوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 165 کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہوا, ہفتے والوں کا. صرف وہ گروہ بچایا گیا جو گناہوں سے بچتا تھا, دوسروں کو بھی بچاتا تھا. آج ہم بھی اگر
اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خود نیکی پر عمل کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، ہم خود بدی سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم ضرور بدی سے روکو گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج امت کی ذلت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امت نے اس فریضے کو چھوڑ دیا جس فریضے کے لیے امت پیدا کی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ تو کون اللہ کے عذاب سے بچایا گیا؟ جو خود بھی گناہوں سے بچتے تھے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی دوسروں کو توفیق عطا فرمائے۔ فلما عتوا عما نهوا عنہ، پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ اتنی شدید سزا آئی کہ اس ظلم کی وجہ سے کہ وہ گناہوں سے رکتے نہیں تھے اور روکتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ذلیل خوار بندر ان کو بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ خبر دے دی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ ضرور ان یہود پر بھیجتا رہے گا قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ان لوگوں کو جو انہیں برے عذاب سے تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ ماضی میں یہود پر بڑے عذاب آئے، کبھی 587 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 587 سال پہلے بخت نصر کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی یروشلم میں۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد ٹائٹس رومی نامی بادشاہ کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی جو کہ عیسائی تھا۔ تو ماضی میں بڑی پٹائیاں یہود کی ہوتی رہیں اور قیامت سے پہلے آخری پٹائی ان کی ضرور ہوگی اور ان کا خاتمہ ہوگا۔ احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ بہت بخش دینے والا رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں تتر بتر کر دیا۔ جب ان پر تباہی آئی ٹائٹس روبی کے زمانے میں بھی، پھر یہ تتر بتر ہو گئے دنیا بھر میں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں کچھ تو نیک ہیں، باقی ان کے علاوہ ہیں، گناہگار ہیں اور فاسق ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور تنگ دستیوں میں آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے شکر کے لیے، مشکلات آتی تو اس لیے کہ دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد آئے نا خلف قسم کے لوگ، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو کتاب کے وارث ہوئے۔ بعد والے بڑے ہی نالائق قسم کے لوگ تھے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، وہ اس دنیا کی ادنا زندگی کا سامان اختیار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، عمل کوئی نہیں کرنا، بس وشفل تھنکنگ ہے، خوش فہمیاں ہے، ایسے ہی بخش دیے جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و اسباب دنیا کا اور آئے تو آگے بڑھ کر اس کو لے لیں گے۔ یہ ہے دنیا پرست قسم کے یہود جن کا بیان آ رہا ہے۔ کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو پامال کیا اور دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی بن کر دنیا کمانے کے اندر لگ گئے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ آج اللہ کی کتاب قرآن ہمارے پاس ہے نا، کیا ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں دل کی گہرائیوں سے؟ کیا ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آج ہمیں دنیا عزیز ہے یا اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین؟ دنیا کی کوالیفیکیشنز کے لیے ہم نے کتنا پیسہ، کتنا وقت لگایا، اللہ کے کلام کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں ہم؟ دنیا کمانے بنانے کے لیے کتنا وقت اور مال لگاتے ہیں اور صلاحیتیں لگاتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے لیے کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ غور کیجئے، اللہ پچھلے واقعات کو کہانیوں کے طور پر بیان نہیں فرماتا، ہماری عبرت کے لیے اور سبق آموزی کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کا بندہ بننے کی بجائے
آخرت کا طالب بنائے، اور اللہ ہمیں اپنی کتاب قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ تورات میں ان کو احکامات نہیں دیے گئے تھے، وعدے نہیں لیے گئے تھے ان سے؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ بھی نہ کہیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے تو پڑھا ہے اس میں، یعنی تورات میں، یہ ساری تعلیمات کو یہ جانتے ہیں، پھر بھی یہ دنیا کے بندے بن گئے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، جو گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کے بجائے آخرت سب سے بڑی شے ہے، آخرت قیمتی شے ہے۔ ہم بھی سوچیں کتنا جی لیں گے دنیا میں، کتنا بنا لیں گے دنیا میں، قبر میں کچھ جائے گا؟ کوئی مال جائیداد، محلات، کرسی، اقتدار، دولت کے ڈھیر کچھ جائے گا؟ کچھ نہیں۔ آخرت کی زندگی کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے وہ آخرت کا گھر کن کے لیے بہتر ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں، خالی گھر میں شیلف میں رکھتے نہیں، اونچی جگہ پر احترام سے صرف رکھ نہیں دیتے، بلکہ کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کو تھامنا۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو تھامنے کی بھی توفیق دے، اور تمام نمازوں کا اہتمام کرنے اور ان کو آداب کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو گفتگو آ رہی ہے یہ بیان پہلے بھی سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا، کوہ طور پہاڑ کو ایک معجزانہ طور پر اللہ نے لٹکا دیا ان کے اوپر، تاکہ خوف پیدا ہو دل میں، نرمی پیدا ہو دل میں، اور حق کو قبول کرنے کو وہ آمادہ ہوں۔ کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سائبان ہو، جیسے سر پر بادل ہوتے ہیں ایسے وہ پہاڑ سر کے اوپر آ گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گر جائے گا، ایسا شدید معاملہ اللہ نے ان پر طاری فرما دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی سے اس کو پکڑو، توجہ کرو اللہ کے کلام پر، اللہ کی کتاب پر۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو پکڑو۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 آ رہی ہے، اس کا حوالہ کئی مرتبہ آیا۔ سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا سب سے۔ عہد الست اسے کہا جاتا ہے، اس وقت ہونے والے عہد کو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، سارے انسانوں کو ایک وقت میں اللہ نے کھڑا کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا۔ کاہے کا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ان سب نے کہا اے اللہ یقیناً، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم سب نے اقرار کیا تھا۔ کوئی کہے ہمیں یاد تو نہیں، تو بھائی اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے پیغمبر بھیجے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے بطن میں 7، 8، 9 مہینے گزار کر آیا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں، مگر مانتے ہیں بالکل۔ اللہ نے بھی پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے یاد دلایا کہ یہ عہد ہوا تھا۔ ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں تم قیامت کے دن یہ مت کہو انا کننا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے غافل و بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ اس سے پہلے شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس پر جو اہل باطل نے کام کیے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ،
اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ نے وعدہ دلایا، سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا۔ انسان نرا حیوان نہیں، سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کروایا تھا۔ کتاب اور رسول نے بھی بتایا، اللہ کی اس کائنات پر غور کرتے تو اللہ یاد آتا ہے، وہ اسی عہد الست کی وجہ سے ہے جب ہم سب کی روحوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اللہ نے ویل ایکیوبڈ کر کے زمین پر بھیجا اور اپنی اس معرفت کی یاد دہانی کے لیے کتابوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا، تاکہ کل کوئی ایکسکیوزز پیش نہ کرے، بہانے نہ بنائے، باپ دادا شرک کرتے تھے ہم تو ان کی اولاد تھے۔ نہیں، اللہ نے تم سے بھی عہد لیا تھا، اللہ نے تم سب سے اقرار کروا کر تمہیں زمین پر بھیجا۔ اور یہ سب کیوں بیان ہو رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان بنیادوں پر ہمیں اللہ کو رب ماننے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک